السلام علیکم۔ عبادات میں جو اوقات کا تعین ہے اس کے کئی وجوہات، حکمتیں ہوتی ہیں۔ بعض اوقات کوئی تاریخی وجہ ہو سکتی ہے، جیسے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش ہے، یہ تو خاص آپ نے اپنے لیے اس دن کا انتخاب کیا، اور ہم میں سے بعض وہ لوگ کہ جو پیر کے روز روزہ رکھتے ہیں وہ آپ کی پیروی میں رکھتے ہیں۔ باقی ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو عبادت کے اوقات یا ایام بیان کیے گئے ہیں اس میں یہ مصلحت ہے کہ جو لوگ نفلی روزے رکھنے چاہیں ان کو مزید ایک امکان مل جائے کہ جس کو وہ اپنے لیے ایک ٹارگٹ کی حیثیت دے کر روزے کو باقاعدگی سے رکھیں۔ ظاہر ہے کہ یہ ایام 20 جس میں کہ چاند نمایاں ہوتا ہے، روشن ہوتا ہے، 13ویں، 14ویں اور 15ویں کو، یہ وہ راتیں ہیں کہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ایک خاص شان نشانی نمایاں ہوتی ہے۔ تو مقصد تو عبادت میں اللہ کو یاد کرنا ہے، اللہ کا بندہ بن کے رہنا ہے۔ تو جیسے صبح و شام کی 5 نمازیں ہیں جن کے اوقات میں اللہ تعالیٰ کی نشانیوں، اس کی شانوں کا ایک اس کی جھلک، اس کا عکس نظر آتا ہے ہر نماز کے وقت میں، ایسے ہی اس کائنات میں اللہ تعالیٰ نے جو اپنی نشانیاں پھیلائی ہوئی ہیں اور جو ہمیں اس کی جانب متوجہ کرتی ہیں، روزوں میں بھی اس کا خیال رکھ لیا گیا ہے۔ اور اصل مقصد یہ ہے کہ جو لوگ باقاعدگی سے اس کو فالو کرنا چاہیں ان کے لیے معین دن اور راتیں موجود ہوں، تو اس سے فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی ریگولر ہو جاتا ہے۔ رہی یہ بات کہ نیت کے لیے کیا الفاظ ہیں، کوئی الفاظ نہیں ہے۔ نیت کا مطلب ہوتا ہے دل کا ارادہ۔ نیت کے لیے الفاظ کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آپ الفاظ بولنا چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، لیکن دین نے اس میں کوئی بات نہیں بتائی ہے۔ اس لیے کہ جب آپ نے سحری کی ہے یا رات کو یہ سوچ کے سوئے ہیں کہ اگلے دن روزہ رکھنا ہے، تو بس یہ سوچ آپ کی نیت ہی ہے، اور کیا ہے۔ تو ہمارے ہاں ہندوستان، پاکستان میں علماء حضرات نے عام لوگوں کے لیے کہ جو بے سوچے سمجھے کام کرتے ہیں، ذرا متوجہ کرنے کے لیے ان کو بات بتا دی، ورنہ اس طرح کی کوئی بات ہماری دین میں نہیں بتائی گئی۔